دنیا میں ڈھونڈ لے کہ ایک مسافر کو جانے کے لیے ایسا فرش اعضا بچھایا جا رہا ہو. دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لے, کوئی مسافر جب جاتا ہے لوگ اس سے خداحافظی کر لیتے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے ہم کو سفر جانے کے لیے بھی کچھ زینتیں دی عطا کی. جب کوئی عام طور پہ سفر جاتا ہے تو ہم اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں, وہ اس کی جانے کی ودا کی خوبصورتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے جانے کی ودا کی خوبصورتی دیتی ہے. اس کے اوپر سے پیسہ اتارا جاتا ہے, اس کے پیچھے صدقہ دیا جاتا ہے. کون سے قوم میں ایسا ملے گا؟ پھر اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں, ایک ایسا سفر نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے فرش عزا بچھتی ہے, دعائے زہرا و فاطمہ و علی اور رسول خدا رہتی. صلوات بھیجو ان سب فضیلتوں کو بیان کرنے سے پہلے کہ یہ فضیلتوں کو پہنچایا کس نے, کہ امام حسن مجتبی جن کے بارے میں فرماتے ہیں انک حقا من شجرۃ النبوۃ و معدن الرسالہ, کہ آپ حقیقتاً شجر نبوت میں سے اور معدن رسالت میں سے. صلوات بھیجیے محمد. یہاں پر ایک مقدمہ پیش کرنا چاہوں گی, پھر اپنے مقصد پہ آؤں گی کہ یہ روایت کہاں سے نکلی. ایک وقت حسن و حسین اپنے گھر بیٹھ کے ایک مباحثہ کر رہے تھے. مباحثہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹاپک علمی پر 2 شخص 3 شخص گفتگو کرتے ہیں, اس کو عربی میں مباحثہ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. اب یہ حضرت رسول کی کوئی حدیث سن کر آئے تھے اور وہ اس کے اوپر اس ٹاپک پہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے. ٹاپک کیا تھی, بحث کیا چل رہی تھی, کہ میں اس کا عربی اگر پڑھ کے سناؤں, الحلال بین والحرام بین الشبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. ٹاپک یہ تھی کہ حضرت رسول نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے بیچ جو شبہات ہوتے, جو شبہناک چیزیں ہوتی ہے, اس سے دوری کرنا چاہیے, اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. اور یہ 2 بھائی ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے. ایک بہن آتی ہے اور فرماتی ہے, بھائیوں آپ نے جو حدیث رسول خدا کی سن کر آئے ہیں نا, میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو شبہناک چیزیں ہوتی ہے اس سے اگر انسان دوری کرے, اس طرح اس انسان کی طرح ہے کہ جو کھائی میں ایک چرواہا اگر کوئی بکریوں کو, یہ جناب زینب مثال دے رہی ہے, جناب زینب مثال دے رہی ہے, جیسا چرواہا اپنے بکریوں کو چرا کرانے کے لیے کہاں لے کے جاتا ہے, کوئی دشت میں لے کے جاتا ہے, کوئی صحرا میں لے کے جاتا ہے, کوئی جنگل میں لے کے جاتا ہے. اگر اس چرواہا ایک کھائی کے کنارے اس بکریوں کو چرائے تو کیا ہوگا, تھوڑی سی غلطی سے ہی کچھ بکریاں اس کھائی میں گر سکتے ہیں. شبہناک چیزیں اگر کسی انسان اس پر عمل کرے اور اس کو انجام دے, اسی انسان کی طرح ہے جو کھائی کے کناروں پہ چل رہا ہے, کھائی کے کناروں پہ چل رہا ہے. اور میرے بھائیوں, حلال وہ چیز ہے جو پروردگار عالم نے حلال قرار دیا ہو, قرآن میں اس کا بیان آیا ہو, رسول خدا نے اس کی توضیح دی ہو. اور حرام چیز وہ ہے جو چیز اللہ نے حرام کی ہو, قرآن میں اس کا ذکر آیا ہو, رسول خدا نے اس کی وضاحت کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, انت بحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ و فاہمۃ غیر مفہمہ, کہ آپ الحمدللہ ایسی معلمہ ہیں جس کو علم کی ضرورت نہیں, اور ایسی فاہمہ ہے, ایسی سمجھدار اور سنجیدہ عورت ہے کہ جس کو سمجھدار اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بیوی اپنے بھائیوں کے درمیان, 2 معصوم کے درمیان آ کے فقہ کے مسئلے کے بارے میں بیان کر رہی ہے, اور خود مثالیں دیتی ہے. حرام حلال وہ ہے جیسا کہ نماز ہے, جیسا کہ حج ہے, جیسا روزہ ہے, جیسا حجاب ہے. حرام وہ ہے جیسا کہ نجاست سے دوری کرنا ہے. اور شبہناک چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آج کل کی دنیا میں تو آرام سے اس شبہناک چیزوں کو کھا بھی لیتے ہیں, معافی چاہتی ہوں, اس کو کر بھی لیتے ہیں. دوری کرنے کا تو مسئلہ بہت کم ہو چکا ہے. دوری کرنے کا مسئلہ شبہناک چیزیں ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہ میں مبتلا ہونے کے باعث بن سکتا ہے. انسان گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے ایک مقدمہ ہوتا ہے, اس کو ڈھکیلنے کی چیز ہوتی ہے. تھوڑی سی غلطی اگر یہ شبہناک چیزوں کے پیچھے گئے, جیسا مثال دے رہی ہوں, شاید
بہت سے میوزک سننا حرام نہیں ہے، بہت سے میوزک ایسے حلال ہے، ٹھیک ہے، بہت سے میوزک ایسے ہے جو نہ حرام حلال کا بھی وہ نہیں ہے. اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جج آپ ہے کہ اگر آپ غنا کی حالت، غنا کس کو کہتے ہیں، مثال کے طور میوزک سے میں خود بخود کھڑے ہو جاؤں اور میرے جسم میں حرکتیں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم عام طور پہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، میوزک اسٹارٹ ہوتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود بخود کوئی ان کو کہتا ہے، پوری پبلک پیچھے رہتی ہے دیکھنے والے. تو یہ ہمارے لیے اگر ہم میں وہ چیز نہیں آ رہی لیکن سنتے سنتے ہو سکتا وہ چیز آ جائے، اس کو کہتے ہیں شبہناک چیز، ٹھیک ہے. جج آپ ہے، گارنٹی آپ کو کوئی نہیں دیکھی گئی، لیکن اگر کرتے کرتے وہ آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کے باعث بن سکتا ہے. صلوات بھیجیں محمد اب یہ دونوں معصوم باہی معصوم امام خاموش ہے، جو زینب کہہ رہی ہے خاموش سن رہے، اور جب انتہا بات کی آ گئی تو حضرت امام حسن سے مجتبیٰ نے فرمایا کہ حقیقتاً آپ معدن رسالت میں سے ہے، کہ اسی نسل میں سے ہو، اسی خاندان میں سے، اور آپ کے گوشت اور گوشت اور خون میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. کون ہے زینب؟ ہم کہتے ہیں زینب یعنی باپ کی زینت بن کے آئے. ایسے باپ کی جو زمین کے زمان کے لیے زینت تھا. کون تھے؟ امام حسین کے، امام علی علیہ السلام کی ہر چیز کو دیکھیے کوئی دوسرے انسان میں نہیں ملیں گی. ایک شاعر اچھا ایک بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے گھر کو بنانا اللہ کو تھا، گھر کی بنیاد اللہ نے ڈالی، پتھر آدم نے لگایا، جبریل نے کچھ مدد کی، ایک اولو العزم نے اس کے بنیاد، دوسرے دیواریں، یہ سب کچھ سجائی، اور ایک اولو الامر نے آ کے اس کو سجایا. اور یہ سجاوٹ اور یہ تیاریاں اہتمام ہو رہا تھا کس لیے؟ کہ ایک دوست، ایک مہمان کچھ دن کا آنے والا ہے. ایک دوست کچھ دن کے لیے مہمان بن کر اس گھر میں آنے والا ہے. امام علی علیہ السلام کی کوئی بھی چیز دوسروں میں شبہات نہیں ملتی. آپ ولادت کے منظر سے دیکھیں تو مسجد میں ولادت شہادت ہوئی، تو خانہ الہی میں ولادت ہوئی، خانہ الہی میں شہادت ہوئی. پھر اگر علم کے منظر سے دیکھیں تو علی باب العلم بن کے آئے. پھر اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کو جنگ کے منظر سے دیکھیں تو یہ ایسے ہستی ہے کہ جس وقت منہ پہ کسی نے تھوکا تو پلٹ گئے، جب واپس آئے اس کو واصل جہنم کیا سوال کیا گیا تھا کہ یا علی جب تھوکا منہ پہ تو کیوں واپس پلٹ گئے تھے اور پھر واپس آ گئے؟ کہنے لگے یہ تلوار جب اٹھتی ہے تو اللہ کے لیے اٹھتی ہے، جھکتی ہے تو اللہ کے لیے جھکتی ہے، اگر چلتی ہے تو اللہ کے لیے چلتی ہے، رکتی ہے تو اللہ کے رکتی ہے. جس وقت اس نے تھوکا تھا میرے دل میں غضب تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر یہ تلوار میرے دل کے غضب میرے نفس کی وجہ سے چلے، اس لیے یہ علی پلٹ گیا، اس لیے یہ علی پلٹ گیا. زینب ایسے باپ کی زینت بن کے آئی. اور کیا کیا جناب زینب نے؟ ہم سب سے پہلے راوی خطبہ 6 سال کے تھے، خطبہ جناب سیدہ کے خطبہ فدکیہ کے راوی آپ کو کون ملی؟ کتابوں میں اٹھا کے جناب زینب ہے جنہوں نے بیان کیا. 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ مسجد میں سن لیا، ایک بار یاد ہو گیا جناب زینب. راوی خطبہ فدکیہ اتنے سال ہم نے گزارے، بار بار پڑھا ہے، ابھی تک یاد نہیں ہوا. قرآن کے سیڑھے یاد ہو گئے لیکن جناب خطبہ فدکیہ یاد نہیں ہوا. لیکن جناب زینب 6 سال کی عمر میں اس کو یاد کر دیا. جناب زینب کتنا عظیم مقام ہے جناب زینب. عزیزو، عظیم مقام کب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ رکھی گئی ہو لیکن آپ اس کو ذمہ داری سے نبھاؤ. جناب زینب معصوم نہیں تھی، معصوم نہیں تھی، لیکن جناب زینب نے جو چیزیں نبھائی ہے نا وہ ایک معصوم سے بڑھ کر ان کا مقام ہو گیا.
کیوں؟ کیونکہ جب نبی آتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری، تو امام بن کے آتا ہے تو ذمہ داری رہتی ہے، لوگوں کا حق رہتا ہے ان کے گردن پہ، لوگ ان کے گردن پہ حق رکھتے ہیں کیونکہ امام بن کے آئے، رہبر بن کے آئے۔ لیکن جناب زینب کون تھی؟ لیکن نہیں، جناب زینب ایسے آغوش میں پلی کہ دیکھا ماں فاطمہ معصوم کا کردار ایسا ہے، تو جناب زینب کا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے۔ باپ کی آغوش میں دیکھا، باپ اپنے غضب کے ساتھ اتنا کنٹرول، ہر چیز رہے تو اللہ کے لیے رہے، شجاعت رہے تو اللہ کے لیے رہے، ڈر رہے تو اللہ کے لیے رہے، تو زینب کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ زینب اسی لیے اتنی انتہا تھی کہ فخر آسیہ بنی میدان کربلا میں، جس وقت پامال شدہ لاشا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، زخموں پہ زخمیں اٹھائے ہوا لاشا، اس طرف سے گر رہا ہے اس طرف سے گر رہا ہے، ہاتھوں پہ اٹھائے کہ ربنا تقبل منا ھذا القرآن، کہ پروردگارہ ہم سے قبول کر لینا یہ قرآن۔ کیا تھی عظمت جناب زینب، عظمت جناب زینب کیا تھی۔ آج ہم وداعی کی مجلس کرنے آئے ہیں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایک زائر چاہ رہے ہیں، اور یہ بنیاد کس نے ڈالی؟ بنیاد کس نے ڈالی کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا علی، ایک شخص آیا امام جعفر الصادق کی خدمت میں، علی نام کا تھا، کہ زیارت حسین کو ترک نہ کرنا، زیارت حسین ابن علی کو ترک نہ کرنا۔ تو اس شخص نے فرمایا، قال قلت ما لمن اتاہ من الثواب، کہ ابن رسول اللہ بتائیے کم سے کم ثواب کیا ہے اس زیارت کا، ثواب کیا ہے اس زیارت کا؟ تو امام نے فرمایا، من اتاہ ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ۔ میں تو کہوں گی آپ پہ قربان جو آقا، آپ پہ قربان جو مولا، سامنے والے نے خالی ثواب کا، زیارت کا ثواب کا سوال کیا تھا، میں قربان جو آپ کے آقا، سامنے والے نے سوال کیا تھا، آقا یہ بتائیے زیارت کا ثواب کیا ہے؟ کہ فرمایا آپ نے ما کتب اللہ ماشیان، کہ اگر وہ شخص اللہ نے لکھا ہے اس شخص کے لیے جو پیدل جائے گا زیارت حسین علیہ السلام کے لیے، قربان جو اس امام پر کہ سوچ لیے تھے اب موقع مل گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو آگے پیدل جائیں گے اس زیارت کے لیے، کہ ابھی سے بتا دوں۔ اس نے تو نہیں پوچھا تھا کہ اگر گھوڑے سے جائے تو ثواب کیا ہے، کار سے جائے تو ثواب کیا ہے، پیدل گئے تو ثواب، خالی پوچھا تھا زیارت کا ثواب کیا ہے۔ امام نے یہ سنتے ہی موقع حاصل کیا اور فرمایا کہ اگر جو شخص پیدل جائیں گا میرے جد حسین کی زیارت کے لیے تو پروردگار عالم ہر قدم پہ ان کے ایک نیکی لکھیں گا، ہر قدم پہ ان کے ایک گناہ معاف کرے گا۔ بہت عظیم ہے امام جعفر الصادق اس زمانے میں، آج ہمارے زائرین کے لیے بشارت دے گئے، ہمارے زائرین کے لیے بشارت دے گئے۔ امام کو معلوم تھا ایک ایسا دن آئے گا، فوج لوگ میرے حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے، میرے بابا کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ 3-4 حدیثیں امام جعفر الصادق کی، امام جعفر الصادق یہ حدیث میں ہے کہ پیدل جانے کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں، یہی حدیث میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر ایک قدم پہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب 2 ملک اس کے ساتھ رہیں گے اور وہ ملک صرف اس کے اچھے نیک کام جو کریں گا لکھیں گے، جو بھی اس سے نظر انداز ہو جائے گا، جو بھی ایسی فضول باتیں ہوں گی اس کو نظر انداز کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب واپس پلٹ رہا ہوگا اس کے سارے نیکیاں لکھے گئے، واپس پلٹتے وقت کہیں گے، آواز دیں گے، اے زائر حسین تجھ پہ بشارت ہو، تیرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تیرے سارے گناہ معاف ہو چکے، جتنے نیکیاں تو نے کیا ہے اسے ہم نے لکھ چکے ہیں، اور جا تو یہاں سے پاک جا رہا ہے۔ اور پھر یہی حدیث کے آگے امام فرماتے ہیں کہ بشارت ہو میرے جد کے زائروں پر کہ جس وقت اپنے گھر لوٹیں گے امیر المؤمنین آواز دیں گے، جا میرے حسین کے زائر جا میرے حسین کے زائر جا، کہ میں نے تمام حوائج کو
تیرے قبول کر لیا، اس کی قبولیت کے لیے دعا کر لیا، اور تمام بلاؤں کو ٹالنے کے لیے تجھے دعا کر لیا، اور رسول خدا آواز دیں گے جا زائر حسین جا، جا میرے نواسے کے زائر جا، میں نے چاروں طرف سے تیرا طواف کر لیا۔ بہت عظیم ہے یہ حدیث، میں نے چاروں طرف سے تیرا نظارہ کر لیا۔ نظر رسول ایک ظاہر حسین رضادار، اس کی بنیاد ہمارے امام زمانہ کی پھوپھی نے ڈالا ہے۔